جیسے غنہ آپ نہیں کرتے، ادغام نہیں کرتے، اخفا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ لہن خفی میں آ جاتی ہیں۔ قرآن میں تجوید کا حکم، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں تجوید کا کیا حکم ہے یہ اب ہم دیکھیں گے۔ تلاوت کا حق، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنی کتاب دی، کون سی کتاب؟ یعنی کہ قرآن پاک، تو وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے کیا حق کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا؟ تلاوت کا حق کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ایسے کی جائے، ان یقرأ القرآن، کہ ایسے پڑھا جائے قرآن کو، کما انزل جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ ایسے ہی پڑھا جائے جیسے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ ترتیل کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت اپنی طرف ٹھہرائی ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 32 ہے کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، آپ بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر لوگوں کو آگے کیسے پڑھانا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھانا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو سکھائیں، اور پھر لوگ اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں۔ ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے ساری آیات میں بات کی جاتی ہے کہ ترتیل سے پڑھیں، ٹھیک ہے، ترتیل کیا ہوتی ہے؟ الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، ٹھیک ہے، تجوید الحروف کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کے حروف کو درست مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، تجوید کا مطلب ہے قرآن پاک کے حروف جو ہیں ان کو ان کے صحیح مخرج کے ساتھ کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا۔ ومعرفت الوقوف، اور معرفت الوقوف کیا ہے
کہ قرآن پاک میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، کہاں پر آپ نے نہیں ٹھہرنا، کہاں پر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، کہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے. ٹھیک ہے، تو ترتیل میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید الحروف کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، یعنی کہ قرآن کے حروف کے جو مخرج ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے، اور ان کی صفات کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کہ آپ کو معرفت الوقوف ہونی چاہیے کہ کہاں پر آپ نے قرآن میں پڑھتے ہوئے ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا. اسی طرح ترتیل کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ ترتیل کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے بہترین اجر. ٹھیک ہے، ترتیل کے ساتھ جو پڑھے گا اس کے لیے کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤوها. ٹھیک ہے، یقال لصاحب القرآن یعنی کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ ورتق، پڑھتا جا، ورتق اور چڑھتا جا، ورتل كما كنت ہاں ویسا نہ میم کلاس ہو رہی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی.